اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری بہنوں، ماہ شعبان المعظم کا وہ عظیم ترین مہینہ ہمارے درمیان میں جلوہ فروز ہے کہ جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی کیا ہی عظمتیں اور کیا ہی فضیلتیں ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے دعا فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی جو نبوی دعا ہے اس کو بھی سماعت کر لیتے ہیں کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے میرے پروردگار ہمیں ماہ رجب میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں ماہ شعبان اور پھر ماہ رمضان سے ملا دے، آمین۔ تو ماہ شعبان یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا بہت ہی پسندیدہ مہینہ ہے۔ اس کی سبب کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں خاص کر عبادت کی کثرت کیا کرتے تھے اور اعمال صالحہ کی بھی کثرت کیا کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو پوری زندگی ہی اعمال صالحہ کا مجموعہ ہے، لیکن بکثرت اس مہینے کو کچھ فضیلت حاصل ہے، تبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاص طور پر اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اس مہینے کی جہاں اور دیگر فضائل ہیں وہاں روزوں کی بھی اس مہینے میں رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، یہ رجب اور رمضان کے درمیان وہ مقدس ترین مہینہ ہے کہ جس سے لوگ غافل ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا نا آقا اب کیوں اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میرا نامہ اعمال جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو میں حالت روزہ میں ہوں، اور یہ حدیث سنن نسائی کی۔ تو یہ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل مبارک سے کیا پتہ چل رہا ہے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اگر پورا مہینہ نہیں تو چند دنوں میں رکھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ اور میری بہنوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ مومن کے لیے ماہ شعبان المعظم یہ وہ عطیہ ہے کہ وہ بھلائیوں والا مہینہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو خود بہت پسند فرمایا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مسند امام احمد کی یہ حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں مسلسل روزے رکھتے، یہاں تک کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں گمان ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال روزے ہی نہیں چھوڑیں گے، پھر آپ کبھی روزہ بیچ میں چھوڑ بھی دیتے، یہاں تک کہ پھر ہمیں گمان ہوتا کہ آپ اس سال روزہ ہی نہیں رکھیں گے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ شعبان میں روزہ رکھنا پسند تھا۔ تو اس سے ہمیں کیا معلوم ہو رہا ہے کہ نفلی روزوں کے لیے جو سب سے زیادہ پسندیدہ مہینہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمایا ہے وہ ماہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اب اکثر خواتین اور اکثر بہنیں یہ بات پوچھتی ہیں ہم سے کہ میں نفلی روزے رکھنا چاہتی ہوں، کون سے مہینے میں رکھوں، کون سے دنوں میں رکھوں؟ تو یہ وہ پسندیدہ ماہ ہے جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نفلی روزوں کے لیے پسند فرمایا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم نفلی روزے رکھیں میں یہاں پر اپنا بھی محاسبہ کروں اور ہم سب بھی اس بات پر غور کریں کیا ہمارے فرائض ادا ہیں، پورے جو ہمارے قضا روزے ہیں کیا ہم نے مکمل ادا کر لیے؟ کیونکہ اگر ہمارے فرائض ادا نہیں تو نوافل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے، وہ تو معلق رہتے ہیں، لٹکے ہوئے رہتے ہیں۔ لہذا ان مہینوں میں جہاں بکثرت فضائل بیان کیے گئے ہیں نفلی روزوں کے، تو وہیں ہم اپنا محاسبہ کریں کہ اگر ہمارے فرائض چھوٹے ہیں تو ہم ان دنوں کو غنیمت جانتے ہوئے پہلے اپنے فرض کو ادا کریں۔ پھر بہنوں ان مبارک اوقات اور ان مبارک مقامات میں انسان کو جو نیکی کا ثواب ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات ہے ان کا نزول بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرماتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان میرا اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان پاک صاف کرنے والا مہینہ ہے اور رمضان خطاؤں کا کفارہ ہے، سنن نبی داؤد۔ پھر اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مزید ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام مہینوں میں شعبان کے روزے زیادہ پسند تھے، یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے رکھتے کہ اسے رمضان میں ملا دیا کرتے تھے۔ لہذا ہمیں بھی محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تقاضے کے پیش نظر اپنی استطاعت کے مطابق جہاں اپنے فرائض مکمل کرنے وہیں کچھ نفلی روزے بھی رکھنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے اور اس کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ پھر ماہ شعبان کی تعظیم کے متعلق حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، جس نے ماہ شعبان کی تعظیم کی اس نے یقیناً میرے حکم کی تعظیم کی، اور جس نے میرے حکم کی تعظیم کی قیامت کے دن میں اس کا پیش رہوں گا، اس کے لیے بھلائیوں کا ذخیرہ کروں گا۔
اور اس کے علاوہ مزید نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ تعظیم رمضان کے لیے شعبان کے روزے ہیں، یعنی ماہ رمضان کی پریکٹس کرنے کے لیے پہلے ماہ شعبان میں روزے رکھو، اور اس مہینے کی عظمت کو جانتے ہوئے اس مہینے کی بھی اہمیت کو کم مت سمجھو، اس میں روزے رکھو۔ شعب الایمان اور سنن ترمذی شریف۔ پھر ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ماہ رمضان کے سوا کسی اور مہینے میں مکمل روزے رکھتے نہیں دیکھا، اور نہ ہی آپ کو کسی اور مہینے میں شعبان کے علاوہ آپ کو زیادہ روزے رکھتے ہوئے پایا۔ میری بہنوں، حضرت غوث اعظم سید الاولیاء غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہ شعبان کے حروف سے متعلق جو رموز، جو اسرار بیان فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ شعبان جو لفظ ہے وہ 5 حروف کا مجموعہ ہے، شین، عین، با، الف اور نون۔ شین سے مراد وہ فرماتے ہیں کہ شرف، بزرگی ہے۔ عین سے مراد علو یعنی بلندی ہے۔ با سے مراد بر یعنی نیکی ہے۔ الف سے مراد الفت یعنی محبت ہے، اور نون سے مراد روشنی یا نور یعنی ہدایت ہے۔ ان حروف سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ماہ شعبان میں بندوں کو اللہ کی طرف سے یہ تمام نعمتیں عطا ہوں گی۔ کیا کیا؟ بزرگی، بلندی اور نور، الفت اور نیکی اور یہ ہدایت۔ یہ کیسے ملے گی؟ جب اس مہینے کی تعظیم کی جائے گی۔ اسی طرح حضرت سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام علیہم رضوان تلاوت قرآن پاک کی طرف خوب متوجہ ہو جاتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے، فقراء و مساکین تاکہ ماہ رمضان کے روزوں کے لیے تیاری کر سکیں، حکام قیدیوں کو طلب کر کے جس پر حد قائم کرنا ہوتی ہے اس پر حد قائم کرتے، باقیہ جن کو مناسب سمجھتے انہیں آزاد کر دیتے، تاجر اپنے قرضے ادا کر دیتے، دوسروں سے اپنے قرضے وصول کر لیتے، رمضان کا چاند نظر آتے ہی غسل کر کے بعد رات اعتکاف فرما لیا کرتے تھے۔ سنن ترمذی شریف۔ پھر ماہ شعبان کے متعلق احوال زندگی، تغیر زمانہ، اور پھر ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم اس درس میں کیا سمجھ رہے ہیں، کہ ہمارا کیا حوال ہے۔ ہم پورے 11 مہینے اور ماہ رمضان کی طرح اس مہینے کو بھی بہت لائٹلی لیتے ہیں، اور کیونکہ اس مہینے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام درود پاک کی بھی خوب کثرت کرتے تھے، کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے صاحبزادے حضرت امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ جو اس مہینے میں ہر روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھلائیوں سے نوازتا ہے۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مہینہ ہے، تو اس میں کچھ خاص کرنا ہے۔ اب دیکھیں، ہم نے حدیث ابھی سماعت کی، صحابہ کرام ذوق و شوق سے تلاوت کرتے، ہم صرف ماہ رمضان میں قرآن نکالتے ہیں، اور وہ بھی صرف اور صرف کیسے نکالتے ہیں کہ ماہ رمضان میں قرآن کی عربی پڑھی اور نہ سمجھ میں آ رہا ہے، اور پہلے تو یہ بھی اہتمام ہوتا تھا کہ گھروں میں قرآن کھلتا تھا، اب قرآن کھلنے کا اہتمام بھی ختم ہو چکا ہے، اب ماہ رمضان کو بھی لوگ عام لے کے چلتے ہیں اور ماہ شعبان کو بھی۔ تو ہمیں ماہ رمضان سے پہلے اس مہینے کو بھی غنیمت جانتے ہوئے قرآن مجید کو کھولیں۔ جن کی تجوید درست نہیں وہ اس مدرسے صراط مستقیم کے پلیٹ فارم سے اپنا تجوید درست کریں۔ اس کے علاوہ اگر کسی کا قرآن مجید درست ہے، نور علی نور کی بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا قرآن صرف ہم سے یہی تقاضا کرتا ہے کہ ہمیں صرف عربی ہے؟ کیا ہمیں ہمارے رب نے کیا فرمایا اس کا ہم سے مطالبہ نہیں ہوگا؟ قرآن مجید میں الحمد سے والناس اللہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، کیا ہم سے اس کا مطالبہ نہیں ہوگا؟ یہ قرآن بھی سوال کرے گا، میرا حق ادا کیا؟ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا۔ تو اس کے لیے کیا ہم نے قرآن کو ترجمہ بما تفسیر سیکھا؟ اگر نہیں سیکھا تو آئیے صراط مستقیم کے پلیٹ فارم میں مختلف سورہ کی اور قرآن مجید کی تفاسیر پیش کی جاتی ہیں، آپ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہیے تو آپ کو بھی انشاءاللہ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اور اگر آپ سیکھ چکے ہیں تو کیا ہمارا فرض یہیں پر ختم ہو چکا ہے کہ ہم نے سیکھ لی ختم؟ تو کیا اس قرآن مجید کو پھر بھی نہیں پڑھنا؟ یہ وہ قرآن ہے کہ پڑھنے سے پرانا نہیں ہوتا، اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے۔ یہ 7 مثانی سورۃ الفاتحہ کے بارے میں کہا جاتا ہے، 7 مثانی بار بار پڑھے جانے والے، یہ پورا قرآن ہی 7 مثانی ہے کہ ہم اس کو بار بار پڑھیں اور اپنے دلوں کی گرد کو دور کریں، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو دل ہے اس پر بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور اس کے زنگ کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ موت کی کثرت اور تلاوت قرآن مجید۔ تو کیا ہم آج اپنے دلوں کو مردہ کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یقیناً کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اس کی صفائی کیسے ہوگی؟ اللہ کے ذکر سے، اور سب سے بڑا اللہ کا ذکر قرآن مجید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے صحابہ کرام کا عمل ہمارے سامنے ہے۔ پھر ہم صرف کیا قرآن کی تلاوت کریں اس مہینے میں اور کیا اہتمام کریں؟ دیکھیں ہمارے صحابہ کرام نے اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر خواتین حضرات ان کا یہی معمول ہوتا ہے کہ ماہ رمضان کو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہی ایک مہینہ خاص ہے اپنے اموال کی زکوٰۃ اور صدقات اور فطرات نکالنے کا۔ تو دیکھیے یہ خاص مہینہ اس کے ساتھ نہیں منسوب، ہم ماہ رمضان سے پہلے نکالیں تاکہ جن کو ہم یہ اپنا مال دے رہے ہیں وہ اپنی ماہ رمضان کی پریپریشن کریں
کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے ماہ رمضان میں آتے ہیں تو ہم آن دا اسپاٹ جا کے لے کر آتے ہیں. ہمارے پاس پہلے سے ہاتھ میں پیسہ ہوتا ہے تبھی ہم ماہ رمضان کی پہلے سے گروسری اور بچوں کے ڈریسز وغیرہ, اور جو غریب ہے وہ اپنے گھر کا چولہا وغیرہ جس طرح بھی اس نے چلانا ہے وہ چلاتا ہے. لہٰذا اگر کسی نے اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالنی ہے, صدقات نکالنے ہیں, تو وہ اس مہینے سے پیشتر ماہ شعبان میں نکال لے. اور اس ضمن میں ایک مسئلہ بھی ہمیں یہ سماعت کر لیتے ہیں. دیکھیں, اگر کسی پر زکوٰۃ فرض ہے تو وہ قمری مہینے کے اعتبار سے, جیسے فار ایگزامپل کوئی جو ہے وہ صاحب نصاب ہوتا ہے ماہ رجب میں, تو آئندہ ماہ رجب پر اس کا پورا 1 سال کمپلیٹ ہو جائے گا, اور اس ماہ رجب میں ہی اس کو اپنی زکوٰۃ نکالنا فرض ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کہیں گے نہیں اب میں رجب تو گزر گیا, اب میں نا شعبان رہنے تو رمضان میں نکالوں گا. اگر وہ اتنی تاخیر کرے گا ماہ رجب میں سال پورا ہونے کے باوجود, اس کے پاس قدرت بھی ہے, اختیار بھی ہے, موجود بھی ہے مال, اور بلا وجہ بس ایسے سستی پہ یا پھر رمضان کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے, تو یہ جو تاخیر ہے 2 ماہ کی یہ حرام ہے, اس پر گناہگار ہوگا. اگرچہ نکال کے دے رہا ہے لیکن یہ تاخیر کرنا بھی علماء فرماتے ہیں یہ منع ہے. اور اس مہینے میں آقا علیہ السلام پر آیت درود نازل ہوئی. اس مہینے میں انسان کے دل کا میل اور ذنب دور کرنے کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صاحب عقل مومن کو چاہیے کہ اس مہینے میں خوب توبہ اور استغفار کرے. انسان بہت خطا کار ہے, اور بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرے, کہ الندم توبہ, کی گناہوں پر شرمندہ ہونا توبہ ہے. اور اس مہینے کو توبہ کا مہینہ بھی کہا گیا کہ اپنے گناہوں سے استغفار کرے. اب دیکھیں, ہم یہ ویٹ کرتے ہیں یہ فلاں دن آئے گا, فلاں مہینہ آئے گا, یعنی فار ایگزامپل جمعہ آئے گا تو جمعے سے توبہ کروں گا, ماہ رمضان آئے گا نا اس میں سچی توبہ کروں گا, یا ہم موقع ڈھونڈتے ہیں. اب دیکھیں ہمارے سامنے ابھی ریسنٹلی انسیڈنٹ ہوا ہے گل پلازا کا, اس میں خواتین حضرات اپنے ماہ رمضان کی گروسری کر رہے ہیں, اپنی شاپنگ کر رہے ہیں, کچھ اپنی شادی کی شاپنگ کر رہے ہیں. کتنی لمبی پلاننگ ہے, اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ازلی جو ان کے لیے تھا وہ آ چکا, اور کسی کو توبہ کی بھی توفیق نہیں ملی, اور کسی کو موقع ہی نہیں ملا. موت تو وہ حقیقت ہے کہ کسی کو موقع ہی نہیں دیتی ہے. تو لہٰذا ہم بھی یہ کل کا یا کسی خاص مہینے کا یا کسی خاص دن کا انتظار نہ کریں, اللہ کی بارگاہ میں فوراً سے پیشتر اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے توبہ کریں, اور اپنے فرائض کی ادائیگی میں جلدی کریں. اب صرف فرائض کیا ہے, نماز میں اگر کسی کی قضا نمازیں ہیں وہ ادا کرے, اگر کسی کے ذمہ فرائض روزے ہیں ان کو ادا کرے, اگر کسی کے اموال کی زکوٰۃ, اب اکثر خواتین ایسی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھ پر فرض تھی, اور 10 سال 20 سال کی سونا اپنے پاس ہے, اپنے لاکر میں سونا رکھا ہوا ہے, لیکن کیا کہتی ہیں میں نے پہنا نہیں تھا تو مجھ پر کہاں سے زکوٰۃ ہوگی. تو وہ فرض اپنا حساب لگائیں, اللہ معاف تو کرے گا کہ آپ نے توبہ کی, لیکن ان اموال کی زکوٰۃ بھی ادا کرنا آپ پر ذمہ ہی رہے گا, تو لہٰذا اس کو ادا کیا جائے. اسی طرح اگر کوئی بہن اپنے روزے پیچھے رہتے ہیں وہ بھی ادا کرے. اسی طرح اس مہینے میں اور دیگر فقراء اور مساکین پر بھی صدقہ خیرات کرے, اور اس مہینے کو غفلت پہ نہ گزارے کہ اس سے لوگ غافل ہیں, نبی علیہ السلام نے خود فرمایا. اور دیکھیں ابھی یہ مہینہ توبہ کا مہینہ ہے, اس کو مغفرت کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے. ہمارے مدرسے صراط مستقیم کی طرف سے ایک عظیم الشان محفل انشاءاللہ اس جمعرات 29 جنوری کو شام 4 سے 7 انعقاد ہوگا اس کا. آپ سب کو میں انویٹیشن دیتی ہوں. فہد لان نیئر ٹو کلثوم مسجد ہے, شاہ فیصل کالونی نمبر 3 میں. آپ سب یہاں پر اوپن انویٹیشن ہے, آپ سب اس میں شرکت کریں بہنیں, اور اپنے اعمال کا محاسبہ کریں کیسے توبہ کرنی ہے. وہ شب جسے شب توبہ کہا جاتا ہے, جس میں انسان کا اعمال نامہ تبدیل ہوتا ہے, اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا صرف نیاز پکا کر یا صرف اور صرف فاتحہ دلا کر ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں گے؟ کیا اپنے اعمال کا محاسبہ نہیں کریں گے؟ اس سب کے بارے میں جاننے کے لیے آپ سب بھی اور اپنے ساتھ دیگر بہنوں کو بھی لا کر شرکت کریں. اور ہمارے مدرسہ صراط مستقیم الحمدللہ اب اس کی تعمیر کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے. آپ سب سے اس میں تعاون کی اپیل ہے کہ جو جس طرح بھی دے سکتا ہے. یقیناً ہر شخص پیسہ نہیں دے سکتا. جس کو اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے وہ اپنے مال کے ذریعے, جس کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتوں سے نوازا ہے وہ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہو, ہمارے صراط مستقیم مدرسے کے پلیٹ فارم سے کنیکٹڈ رہیے. آپ ہمیں اس ویوز کے ذریعے بھی ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں, آپ دوسروں تک ہمارا پیغام پہنچائیں اور ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہیے. جزاک اللہ خیر.